الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم ناظرین اکرام، میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی محدث الحدیث سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر حج و عمرہ کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام دیکھیے کتنا مبارک پیارا ارشاد ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب دیکھیں کتنے خوش نصیب، خوش بخت، اعلی قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرما دی اور بعض کو اللہ نے عمرے کی سعادت نصیب فرما دی۔ کتنے نیک بخت اور کتنے پیارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد حرام کو دیکھ لیا، بیت اللہ کی زیارت کر لی، وہاں دعائیں کر لی، وہاں مانگ لیا، وہاں رو لیے، وہاں اپنے گناہ معافی مانگ لی۔ 120 رحمتیں روزانہ اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ پر نزول فرماتا ہے، تو ان 120 رحمتوں کو بھی پانے کا موقع اس کو مل گیا جو عمرے کے لیے گیا، حج کے لیے گیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ اور اسی طرح مدینہ المنورہ، مکہ المنورہ، مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ، ان کی زیارت نصیب ہو چکی، مسجد نبوی کی زیارت نصیب ہو چکی، ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی موقع مل چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر جا کر وہاں درود و اسلام براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے کا موقع مل چکا۔ اب یہ دیکھیں کتنی مبارک باتیں ہیں اور کتنی مبارک اللہ نے وہ راتیں بھی دے دی، دن بھی دے دیے، وہ لمحات بھی اللہ نے ایسے انسانوں کو عطا فرما دی۔ اور پھر دیکھیں جو حج اور عمرے کے لیے جائے وہ تو اللہ کا مہمان، جو دعائیں کرے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور جو گناہوں سے معافی مانگے اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے مکہ المکرمہ کی زیارت نصیب ہو گئی چکی، مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب ہو چکی، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کا موقع مل چکا، مسجد حرام مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے نمازیں پڑھنے کا موقع مل چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں وہاں نمازیں پڑھنے کا موقع مل چکا، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا موقع مل چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر بار بار حاضری کا موقع مل چکا۔ تو کتنے خوش بخت، نیک بخت اور کتنے اعلیٰ مقدر والے وہ لوگ ہیں جن کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب اللہ نے فرما دی۔ تو اللہ نے مہمان بھی اپنا بنا لیا ان کو۔ اب ناظرین اکرام، جن بھائیوں نے حج نہ کیا، جنہوں نے عمرہ ابھی تک نہ کیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی حج کی نصیب
سعادت نصیب فرما، میرے والدین کو حج کی سعادت نصیب فرما، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقارب و میرے ناظرین، ان سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ جن مسلمانوں نے ابھی تک عمرہ نہیں کیا، اللہ ان کے لیے وسائل بنا، یا اللہ انہیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، عمرے کی سعادت نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب ناظرین اکرام، اپنے ناظرین اکرام جو ہماری ویڈیو کو دیکھیں، ان سے عرض یہ ہے، التماس یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری اچھی اچھی ویڈیو ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اور اب جو میرے ناظرین اکرام ہیں وہ بھی ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسرے مسلمانوں تک بھیجیں، تاکہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ تو اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بناتے رہیں۔ ہماری بھی محنت ہوتی ہے، وقت نکالتے ہیں، اور اس طرح آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ دین کی غرض ہے، دین کا مقصد ہے، کس طرح یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو میرے پاس پہنچی، میں کس طرح یہ بات دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے والا بھی بن جاؤں۔ یہ فکر لے کر میں آپ کے سامنے بیٹھا۔ تو اس طرح ثواب کی نیت سے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس بھی بھیجیے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔